مرتبہ وہ انڈیا کو یاد دلاتے ہیں کہ کیسے سیز فائر انہوں نے کرایا اور کتنے طیارے پاکستان نے انڈیا کے گرائے، وہ تو 11 تک پہنچ گئے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھولنے نہیں دیتے بھارتیوں کو کہ کس طریقے سے پاکستان نے کیا اور یہ ہم ساری ذکر کرتے رہتے ہیں۔ آپ ذرا بات کر لیتے ہیں جی، اور وہاں سے الحمدللہ پاکستان کی کامیابیوں کا سفر اب آپ دیکھیں، چاہے وہ سفارتی محاذ ہو، دو ایسے ملک ایران اور امریکہ کی بات کروں، اسرائیل کو تو ذرا سائڈ پہ کر دیں، اسپوائلر کا ہی کام کیا تھا، ان کو اکٹھا ایک ٹیبل پہ بٹھایا اسلام آباد میں، اور یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کی قیادت کو، ہماری ملٹری لیڈرشپ کو، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو، ہمارے بیوروکریٹس کو، ہمارے سفارتکاروں کو، جنہوں نے مل کر اس ایک بڑی جنگ جو جاری تھی رمضان کے مہینے میں، اس میں سیز فائر ایک بار نہیں 2 بار کرایا۔ بالکل جی، اور وہ سیز فائر الحمدللہ آج کے دن تک سسٹین کر رہا ہے، اور اب جو خبریں آ رہی ہیں، جو پازیٹیو اشارے مل رہے ہیں، ان سے ہم یہی اخذ کر سکتے ہیں کہ وہ سیز فائر اب ایک لانگ ٹرم جنگ بندی کی طرف، وہ ایک مستقل امن کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ معاہدے کے قریب ہیں، ان کو یقین ہے کہ یہ جنگ ختم کرنے کا بہترین چانس ہے۔ ٹرمپ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو، اور انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ اگلے ہفتے دورہ چین سے پہلے معاہدہ ہو جائے، اور وٹکوف اور جیرڈ کشنر کو مذاکرات کے لیے بھیجنے کا امکان نہیں، ایران سے ڈیل نہیں ہوئی تو دوبارہ بمباری کر سکتے ہیں۔ خیر یہ تو ایک وار ریٹرک اپنا وہ ساتھ ساتھ چلائی رکھتے ہیں۔ اچھا، وہ یہ بھی کہتے ہیں جی آپریشن ایپک فیوری ختم ہو جائے گا، میرے خیال میں تو اس کا نام ذرا چینج کر دیں، ایپک فیلئر اگر اس کا نام رکھ دیں تو خیر رہنے دیں۔ ابنائے ہرمز کہتے ہیں جی ایران سمیت سب کے لیے کھول دی جائے گی، اور ساتھ ہی دھمکی تو وہ لگا بھی دیتے ہیں کہ ایران نے شرائط نہ مانی تو مزید شدت سے حملے کریں گے، اور اس حوالے سے پہلے ہم نے دیکھا فریڈم پروجیکٹ جو تھا وہ عارضی طور پر روکنے کا اعلان بھی انہوں نے کیا تھا، اور پاکستان سمیت دیگر ممالک کی درخواست پر فیصلہ کیا کہ آبنائے ہرمز کی امریکی ناکہ بندی مکمل طور پر یہ جو فریڈم پروجیکٹ ہے وہ روکا، لیکن ناکہ بندی جو ہے یعنی بلاکٹ جو ہے وہ ابھی تک ہے۔ دوسری جانب ذرا ایران سے بتا دیتے ہیں، ایران کے جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکی تجاویز پر غور کر رہے ہیں، کسی نتیجے پر پہنچنے کے بعد پاکستان کو اپنا موقف بتائیں گے، اور انہوں نے پریس ٹی وی کو انٹرویو میں بتایا کہ جنگ کی تمام تر ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے، دنیا جانتی ہے جنگ امریکہ نے مسلط کی اور ایران کو کمزور کر کے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا تھا، لیکن ایرانی قوم کبھی ہتھیار نہیں ڈالے گی۔ اچھا، ایرانین اسپیکر مسٹر باقر کالباف ہیں، وہ کل انہوں نے ایک بڑی ایک سارکاسٹک اور ایک بڑی ٹرولنگ انداز میں انہوں نے ایک ٹویٹ کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپریشن ٹرسٹ می برو فیلڈ، ناؤ بیک ٹو روٹین ود آپریشن فاکسیوس۔ تو وہ مطلب ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کہتے ہیں نا کہ مجھے جیرڈ کشنر نے کہہ دیا، مجھے پیٹ ہیگسیت نے کہہ دیا، تو ٹرسٹ می برو ڈو اٹ، یہ جو ایک انداز ہوتا ہے نا، تو ٹرسٹ می برو آپریشن فیل ہو چکے ہیں۔ فاکسیوس مطلب کہ اب فاکس اور فاکس نیوز اور ایکسیوس والا جو نیریٹو ہے اب اس کے اوپر واپس آ رہے ہیں۔ CNN کو کیوں بھول گئے وہ؟ چلیں خیر جناب، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سفیر ڈاکٹر جمیل احمد صاحب۔ ڈاکٹر جمیل احمد صاحب بہت شکریہ، اور آپ سے ہم ایسے دنوں میں بھی بات کریں، بات تو ظاہر ہے اس حوالے سے بھی ہو رہی، لیکن پاکستان کی کامیابیوں کا سفر لاسٹ ایئر سے مارکہ حق کے بعد سے جو شروع ہوا وہ جاری و ساری، اور آج ہم اور آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جنگ ختم ہونے کے قریب ہے اور بہت جلد معاہدہ ایران کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہاں تک کیسے معاملات پہنچے، ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ یہ سفر بڑا شفاف ہے، یہ سفر بہت اس میں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پاکستان نے اس سفر کو طے کیا ہے۔ مارکہ حق، میں آپ کی بیانیوں کو سن رہا تھا، جس انداز سے بیان کیا گیا اس وقت آپ نے اپنے ناظرین کے لیے، اس میں ہر چیز کو آپ نے موتی کی طرح پرو کے پیش کر دیا ہے۔ تو اب اس میں سے چیدہ پوائنٹ نکال کے پھر میں آ جاتا ہوں ایران پر اور یونائٹڈ اسٹیٹس پر۔ اس وقت ہم میڈیشن کا کام کر رہے ہیں، اور یہ کوئی میڈیشن آسان کام نہیں ہے۔ دور حاضر کا یہ سب سے پیچیدہ مسئلہ ہے جو کہ ایران اور یو ایس کا ہے، اور اس میں ایک اسپوائلر کا ذکر آپ کر چکی ہیں۔ اس پیچیدہ مسئلے میں دنیا اقوام نے ہم پر ایک بھروسہ کیا، خاص طور پر ایران اور امریکہ نے، لیکن کہیں اور سے کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ ایک بھروسہ ہے، اور لوگ آس اور امید لگائے بیٹھے ہیں پاکستان کی
اس میڈیشن پر، اور پاکستان یہاں پہنچا کیسے، جو آپ کے سوال کے ابتدائی اس میں تھا. پاکستان نے مارکہ حق میں جو شفافیت دکھلائی، جو ٹرانسپیرنسی دکھلائی، جو کہا وہ کر کے دکھلایا. جب پہلگام ہوا 22 کو، اس کے بعد 4 دن کے بعد پاکستان نے اپنی سیکیورٹی کونسل، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کال کی. اس میں ایک روڈ میپ رکھ دیا اور انٹرنیشنل پورے کمیونٹی کو بتا دیا کہ اگر انڈیا جس طرح ہمیں دھمکی دے رہا ہے، ہم تیار ہیں کہ تھرڈ پارٹی سے آپ اس کی انکوائری کرا لیں، ہم تیار ہیں ہر قسم کی کوآپریشن کرنے کے لیے. لیکن جیسے کہ مودی گورنمنٹ ہمیں دھمکی دے رہی ہے، اگر انہوں نے ہماری ساورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو پامال کیا تو ہم اس کا جواب دیں گے اور منہ توڑ جواب دیں گے. اور یہی ہوا. انڈیا نے یہ کھلواڑ کیا اور اس کا منہ توڑ جواب دیا، اور وہاں سے پھر ایک اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کر کے کال ہم نے بتا دیا کہ ہم نے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے چارٹر کی آرٹیکل 51 کے تحت اپنا حق استعمال کیا، اور دنیا نے دیکھ لیا. وہ ٹیل نمبر بھی آ گئے، وہ جہاز بھی گرے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کچھ نہیں تو 36 مرتبہ اس کا ذکر کر چکے ہیں. ہر دفعہ جب ڈونلڈ ٹرمپ ذکر کرتے ہیں تو انڈیا میں اور مودی سرکار اور مودی کے سینے میں خنجر کی طرح وہ چبھتے ہیں. اور وہ یہی وجہ ہے کہ جس انداز میں انہوں نے انڈیا میں پیش کیا، ان کی میڈیا نے پیش کیا، جس مبالغہ آرائی سے پیش کیا، میڈیا بھی ایکسپوز ہوا، مودی سرکار بھی ایکسپوز ہوئی، اور پاکستان کو یہ ترہ امتیاز حاصل ہوا کہ آج پاکستان کی فارن پالیسی اس مقام پر ہے کہ دنیا اس کو مان رہی ہے، دنیا اس کو جان رہی ہے، دنیا اس کو پہچان رہی ہے. اسی لیے آج میڈیشن ہو رہی ہے. آ جاتے ہیں میڈیشن پر. میڈیشن اس وقت ہم جو محسوس ہو رہا ہے، کل کے بیان سے ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ہمارا ایک صفحے کا، اور وہ اینکشیوس بھی کہہ رہا ہے، کچھ اور رپورٹنگ بھی آ رہی ہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک صفحے کا کوئی ہم ایم او یو سائن کر دیں گے، جس سے کہ دونوں سائڈ کے یہ بلاکٹ کھل جائے گا ہرمز کا، اور بلاکٹ کھلنے کے بعد باقی جو معاملات ہیں اگلے 30 دن کے اندر ہم اس پہ نیگوسیشن کر کے کریں گے. اندر سے جو خبریں آ رہی ہیں، جو لیک ہو رہی ہیں، جو محسوس ہو رہا ہے، وہ یہ ہو رہا ہے کہ انریچمنٹ پر بھی کہیں کوئی نہ کوئی بات آگے پہنچی ہے، لیکن بہرحال وہ ٹیبل ٹاک پر ہوگی. اچھی بات اس میں نظر یہ آ رہی ہے کہ اگلے ہفتے پھر ہمارے ہاں وہ میلہ سجنے والا ہے، جس کا کہ دنیا کو انتظار ہے، کہ جس کا کہ اشارہ بھی مل چکا ہے کہ پاکستان میں most probably it's in Pakistan, otherwise in Geneva, but my own understanding is because Iran is more confident coming to Pakistan. پاکستان ان کی حفاظت کو بھی ملحوظ خاطر رکھتا ہے، پاکستان ان کو اسکارٹ کر کے بھی لے کے آتا ہے، پاکستان ان کو ہوائی کوریج دے کے اور ان کے گھر پر بھی چھوڑ کے آتا ہے. تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ یہ محفل پھر سجے گی اسلام آباد میں، اور اسلام آباد جمیل صاحب ایک بات میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے 1 سال میں پاکستان کو جو جن فتوحات سے نوازا ہے، دنیا ان کی معترف ہے. یہ ہم نے کہہ رہے کہ عالمی جریدے لکھتے ہیں، میڈیا آؤٹلیٹس لکھتی ہیں اس بارے میں، پوری دنیا اس بات کو باور کرتی ہے کہ پاکستان ایک ترقی کے سفر پر گامزن ہے. مارکہ حق میں چاہے ملک کا دفاع کرنا ہو، قوم کی سالمیت کو یقینی بنانا ہو، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے وہ کر کے دکھایا. آج جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ ایک 1 پیج ایم او یو کے اوپر معاہدے کی بات کر رہا ہے، پائیدار طویل المدتی امن کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اس کا صحرا بھی مرد مجاہد فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جاتا ہے، جن کو جب ہم یہ بات کرتے تھے کہ یہ جنگ کون رکوائے گا، اس کی گارنٹی کون دے گا، اس کی ضمانتیں کون دے گا، یہ تو مطلب جس طرح سے ایران ریٹیلیٹ کر رہا تھا، امریکہ اور اسرائیل جنگی جنون ان کے سر پہ سوار تھا، ناممکنات میں سے تھا، کوئی ہم تصور بھی نہیں کر پاتے تھے، کوئی نام کوئی کنٹری ذہن میں نہیں آتی تھی کہ جو یہ جنگ رکوائے گا. فیلڈ مارشل نے وہ کر کے دکھایا. پاکستان نے جو 1 سال میں اعلیٰ ملٹری ڈپلومیسی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. جی ہاں، یہ مرد مومن، مرد آہن مجاہد نے یقیناً اپنے قوت ارادی، اپنے فیتھ اور اپنی پیشہ ورانہ ٹریننگ، اپنی فوج کی پیشہ ورانہ ٹریننگ، اس کے سبب یہ باتیں سچی کھری کر کے دنیا کو بھروسہ دنیا کا پاکستان پر قائم ہو گیا. پاکستان پہ کو آج سے چند برس پہلے یہی ڈونلڈ ٹرمپ ڈیسیٹفل اور کہتے تھے، لیکن آج یہی ڈونلڈ ٹرمپ دیکھیں پاکستان کو کی پذیرائی کتنی ہو رہی ہے. اور یہ یقیناً فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اس میں کاوشیں کوششیں اتنی ہیں. یہ وہ مرد مومن ہے. دیکھیں، میں خود ایک ایلومنائی ہوں
آج آپ کے میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ میں خود پی ایم اے کاکور سے کپتانی تک پاس آؤٹ ہو کے پھر میں سول سروس میں آیا تھا. مجھے علم ہے کہ ایسے مرد مومن، مرد آہنگ یہ کس جذبے کے ساتھ اپنے سپاہ کو لے کے چلتے ہیں، جس انداز سے اپنے سپاہ کو لے کے چلے ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اس معاملے میں اس کو کہتے ہیں کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اور یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. جو اس مقصد کو لے کے آگے چلتا ہے، جو اس مقصد کو اور جو اپنی فوج کو یہ تربیت دیتا ہے، جو اپنی سپاہ کو یہ تربیت دیتا ہے، تو آپ نے دیکھ لیا کہ آج جو ترہ امتیاز ہے پاکستان کو، جو ملٹری ڈپلومیسی کا ایک امتزاج ہے ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کے ساتھ، یہ امتزاج اب کتابوں میں پڑھایا جائے گا، یہ ٹیکسٹ بک کی ابھی نظر ہو جائے گا، کیونکہ اس امتزاج نے جو دنیا کے لیے سکھ پیدا کرنے والی ہے اور جو نظر آ رہا ہے، کم از کم اب تک سکھ پیدا کیا ہے. یہ جو جنگ بھڑک اٹھتی تو دنیا اتنے کرب اور اتنے درد میں مبتلا ہو جاتی کہ اس سے نکلنا دنیا کو مشکل ہو جاتا. یہ آبنائے ہرمز کی وجہ سے اور ایران اور یو ایس کی وجہ سے، اور اس کو بھی یہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جنہوں نے ایران میں اپنی سابقہ تعیناتی کے وقت بہت زیادہ ان سے اپنی دوستیاں اور اپنی ہم آہنگی اور پروفیشنل راہ و رسم رکھی، اور جن کی کہ وائٹ ہاؤس میں بھی کمیونیکیشن انٹرنیشنل میگزین جو ہے باقاعدہ اس حوالے سے آرٹیکلز بھی لکھ رہے ہیں ان کی پرسنالٹی کو لے کر اور جو ان کا اس وقت اسٹیچر ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمیل صاحب، بہت شکریہ. اور جناب یہ کامیابیوں کا سفر الحمدللہ جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا.